رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ ویڈیو کے دو حصے ہو گئے۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دی کہ جو آیت تطہیر ہے وہ شروع ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، وہاں سے لے کے دوسری آیت اس کی اگلی آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے، یعنی اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو ہے نا اس کے کنٹیکسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو ہے وہ اس میں جو ہے نا مخاطب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں آپ کا شمار ہے، آپ کی جو ہے وہ اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی اولاد، اور اسی طرح دوسری جو آپ کی جو بیٹی ہیں ان کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سب سے پہلے بے بات کو بندہ مجھ پر اعتراض نہ کرے، یہ قرآن اٹھا کے آپ پڑھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ دوسری بات ایک اور میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آتی ہے، اب ایک خاص مکتبہ فکر ایک اور بات کرتا ہے، یہ جو اہل بیت سے نا ان کا آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی۔ یہ جو اصحاب تھے نا، یہ بڑے بڑے نام وہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی، حضرت ابوبکر عمر اور عثمان، اور حضرت اسی طرح باقی سارے اصحاب، اور جو ہے وہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی وہ کہتے ہیں جی ان سے حسنین کریمین سے سیدہ فاطمہ سے بنتی نہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے نزدیک اہل بیت 5 ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی مناقب کی بات آتی ہے، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی بات آتی ہے، یا حسنین کریمین کی بات آتی ہے، تو کبھی تم نے سوچا ہے اگر ان کے درمیان نہ بنتی ہوتی تو ان کے جو فضائل ہیں ان کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب پیغمبر۔ میری کسی سے اگر دشمنی ہے نا، اگر میں کسی سے دشمنی چھوڑ دو، میں کسی سے تھوڑی سی نفرت رکھتا ہوں یا میرا بول چال اس سے نہیں ہے، میں اس کی بات اچھی بات سنوں بھی گا نا تو میں اس کو چھپا لوں گا۔ اب نبی فرما رہے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد کے یہ مناقب میں سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ تو جو ہے نا وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری کتاب ہے، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اہل بیت، جس کو یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں، سیدنا علی ہو گئے، اب ان کی جو آپ کہہ لیں کہ مناقب اور فضائل بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب پیغمبر۔ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے جی، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان ابنی ھذا سید، کہتے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے، یہ دیکھ لیں جی، اگر کسی بندے کو شک ہو وہ یہ دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کتاب شروع سے پہلے یہ ہے نا آ رہی ہے یہ حدیث مبارکہ، تو باب اس کا ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گواہی کے بیان میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن جو ہے وہ سید ہے، سردار ہے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں یہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاص مکتبہ فکر کہتے ہیں ان کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی، اور بھائی اگر نہیں بنتی تھی تو یہ انہوں نے اہل بیت کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تو آگے چھپائے کیوں نہیں؟ انہوں نے کو خدا کا خوف کر لو، اور تم لوگوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اتنا بغض اچھا نہیں ہوتا، اور حسنین کریمین کی آڑ کے اندر تم لوگ جو شیخین کو برا بھلا کہتے ہو، اور اگر تھوڑی سی بھی ان کے درمیان انبن ہوتی تو وہ حسنین کریمین کے فضائل کو چھپاتے نا۔ اب یہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کہہ رہا ہوں، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ فرمایا عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا حضرت ابو بکر نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا۔ کیا دیکھا جی؟ والحسن ابن علی، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ
عنہما الی جنبہ، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ وَهُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو کیا کرتے ہیں، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کبھی وعلیہ اخرى، اور کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہ ان کی طرف بھئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کبھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کبھی آپ جو ہے بولتے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر گوشہ، جن کا ایک خاص مکتبہ فکر، ان کا تو نام ہی نہیں لیتا، میں حیران ہوں کہ ان کا نام یہ کیوں نہیں لیتے، میں نے نہیں سنا ان کو کبھی، بہت کم۔ اور حضرت حسین کا ذکر اتنا، اور حضرت علی کا ذکر اتنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا، مجھے زیادہ اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، اب میں بتانے کا مقصد یہ ہے، اپنی حدیث پہلے سنی بھی ہوگی، لیکن مقصد کیا ہے اس حدیث کو بتانے کا، کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلاف یہ اپنے کالے زبان، کالی بوتھیاں اور کالے دل لے کے یہ بکواسات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کبھی اللہ کے رسول ہوا یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخرى، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرماتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ولعل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان یصلح بہ، اور مجھے امید ہے، لعل امید کے لیے آتا ہے، جو علماء ہیں اور جو آپ کہہ لیں کہ طلباء ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ لعل اللہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان یصلح بہ، اس سے صلح کروائے گا، یعنی اس کے ذریعے صلح کروائے گا، بین فئتین، دو گروہوں کے درمیان، عظیمتین، جو بڑے دو گروہ ہوں گے، عظیم دو گروہ۔ آگے کیا فرمایا، من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہ۔ یہاں پر ان لوگوں کے منہ پر لعنت پڑ جاتی ہے کہ جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گروہ کو باغی گروہ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ والعیاذ باللہ خاص مکتبہ فکر تو ان کو اسلام سے ویسے ہی خارج الاسلام سمجھتا ہے، اور ہمارے نام نہاد اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں۔ تو میری ویسے اداروں سے بھی اپیل ہے، اور خاص طور پہ اہل سنت کے علماء سے اپیل ہے، وہ جتنے بھی اس میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کہ آپ کے مسلک میں اگر کوئی ایسی بکواسات کرتا ہے جو اہل بیت کی آڑ کے اندر جو اصحاب پیغمبر کو برا بھلا کہتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا احاطہ کریں اور ان کو اپنے ممبروں سے اتار دیں، ان کو کہیں بھائی جن کی زبان تم بول رہے ہو نا، ان کے ممبر پر جا کر بکواسات کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اب دوسری حدیث میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھ لیں، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے مناقب کے بیان۔ یہ دیکھ لیں جی، آپ کہیں کہ شاید اپنی طرف سے کوئی میں باتیں کر رہا ہوں، میرے سامنے صحیح البخاری ہے، میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ عربی بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کی حدیث کا بتا رہا ہوں۔ باب مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے فضائل کے بیان میں کیا ہے جی؟ عن عبداللہ ابن زبیر، اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر۔ اب عبداللہ ابن زبیر کون ہیں؟ جن کی کنیت سے اماں سیدہ طیبہ طاہرہ، اماں جی سیدہ عائشہ جو ہے پکاری جاتی تھی، ام عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر۔
ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، قال آپ نے کہا، کنت یوم الاحزاب، میں نے غزوہ احزاب کے دن دیکھا، غزوہ خندق کے دن میں نے کیا دیکھا، جعلت انا وعمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مجھے اور عمر ابن ابی سلمہ کو فی النساء، عورتوں میں چھوڑ دیا گیا، یعنی کیونکہ بچے تھے یہ، امام چھوٹے تھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، فنظرت، پس میں نے اچانک کیا دیکھا، فاذا انا بالزبیر علی فرسہ، کہ میں اچانک کیا دیکھتا ہوں، عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ زبیر کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، یختلف الی بنی قریظہ مرتین او ثلاثا، کہ وہ کب جو ہے نا وہ بنی قریظہ کی طرف جو ہے نا وہ کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں، تو یہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ ایسے ان کو کرتے دیکھا۔ قال، فرمایا، فلما رجعت، جب پاس جو وہ میرے پاس جو ہے نا وہ لوٹے، تو قلت، تو میں نے ان سے جو ہے نا وہ عرض کیا کہ یا ابتی، کہ اے میرے باپ، ابا جان، رأیتک تختلف، میں نے آپ کو بہت مرتبہ وہاں پہ آتے جاتے دیکھا ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف کبھی جاتے ہیں کبھی واپس آتے ہیں، تو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ تو اب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، او حل رأیتنی یا بنیا، کیا بیٹے واقعی تو نے مجھے دیکھا ہے کہ کبھی میں بنی قریظہ کی طرف جاتا ہوں کبھی میں بنی قریظہ سے واپس آتا ہوں؟ قلت، میں نے کہا، نعم، جی ہاں ابا جان۔ قال، آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کہ جو کوئی بنی قریظہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کی مجھے اطلاع دے، میرے پاس اس کو لا سکے، فانطلقت، یعنی اس لیے میں بس جو ہے نا وہاں پر گیا، فلما رجعت، یعنی کون ہے، آپ نے نا یعنی آپ عبداللہ حضرت زبیر بن عوام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے کہ مجھے جو جائے اور جا کے بنی قریظہ کی خبر لا کر دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ جنگی حکمت عملی کیا ہے۔ تو میں اتنی جو ہے نا وہ مشکل حالات کے اندر، آگے کفار ہیں، تو میں بنی قریظہ کی طرف، جو یہودیوں کا جو قبیلہ ہے، کبھی میں ان کی طرف جاتا اور کبھی واپس آتا، 3-4 دفعہ میں ایسے گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے وہ میرے لیے اتنی بڑی تھی اور اتنی جو ہے نا وہ قابل قدر تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں بار بار جاؤں۔ میں 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، 3 دفعہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، وہ کہا تھا کون جائے گا ایسے، تو میں گیا بار بار۔ پھر کہ فلما رجعت، پھر جب میں جو ہے نا اس پر میں وہاں گیا اور جب میں واپس آیا، جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط مسرت میں ابویہ فقال، اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا، ٹھیک ہو گیا، جمع علی، اس پر میں گیا اور جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا، کیا فرمایا، فقال فداک ابی و امی، کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ٹھیک ہوگا۔ یہ سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر فرمایا تھا کہ اے جو ہے نا وہ سعد، تیر برساؤ، فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور دوسری جگہ یہاں پر فرما رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر کو، تو جو اما سیدہ جو ہے نا وہ عائشہ سے نفرت کرتے ہیں، ان کے منہ پر لعنت اور تمانچہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی، اپنی زوجہ محترمہ اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کی بھی والدہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبداللہ، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کے جو باپ ہیں زبیر، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر یعنی زبیر بن عوام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فداک ابی و امی، کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اسی طرح بھی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں۔ اب حدیث مشہور ہے، فدا کا جو ہے نا وہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو روایت کرنے والے کون؟ صحابہ۔ تو جو صحابہ اور اہل بیت کے اندر جو فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کے درمیان تو اختلاف تھا، تو یہ دنیا سے مثال لے لیں، اپنے موجودہ حالات سے مثال لے لیں اور خدا کا خوف کریں اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بننے دیں۔ کو جس سے بندہ جو ہے نا وہ نفرت کرتا ہے تو اس کے فضائل بیان نہیں کرتا، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے ان کے فضائل بیان نہیں کی جاتے،
اور قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کہتا جی یہ تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جی ساری 5 کے علاوہ نا سارے کے سارے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کہ چھوڑ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب مجھے بتائیں خاص مکتبہ فکر یہ کہتا ہے، اب جا کے ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کی کتابوں مستند اصول کافی، الاستبصار، ملا یحضر الفقی، تہذیب الاحکام، اور بڑی بڑی کتابوں میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا، ملا باقر مجلسی کو پڑھ کے دیکھ لیں، خمینی کو پڑھ کے دیکھ لیں، بڑی بڑی ان کی اصح الکتب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو ثبوت دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہہ رہا ہے حامیم جو ہے وہ 26واں پارہ، فرمایا سورۃ الفتح کا آخری رکوع، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے صحابہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ان کا تو آپس میں اختلاف ہی بڑا تھا، وہ تو آپس میں بغض رکھتے تھے، تو مطلب یہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، لعنت ہے ان کے منہ پر، اور ان کے چہرے بھی کالے ہیں، ان کے دل بھی کالے ہیں، کپڑے بھی کالے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کی ایک علامت ہے مومن کی، مومن کبھی بھی اپنی وجہ سے جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ غصہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی اس طرح کی، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کو اپنی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس مومن ہے، جو ایک مسلمان ہے، وہ اپنی وجہ سے کسی سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں لیتا، کوئی اس سے جو آپ کہہ لیں کہ بدلہ وغیرہ، لیکن جب اسلام پر بات آتی ہے، قرآن پر بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آتی ہے، اور آپ کی جو ہے نا وہ اہل بیت پر بات آتی ہے، یا آپ کے اصحاب پر بات آتی ہے جنہوں نے قربانیوں سے ہم تک یہ دین پہنچایا، وہاں پر مومن پھر بولتا ہے۔ تو میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے صرف چند دن پہلے جو ہے نا وہ اصحاب پیغمبر کے بارے میں قرآن کے اعزاز ایک پوسٹ تھی، وہ میں نے شیئر کی، اس پر اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کمنٹس کیے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ تو والسلام، انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی طرف لے کے آئیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن اسلام کا ماخذ اول ہے، دین کا ماخذ اول ہے، یہ ہمارے سب سے پہلی بنیاد ہے، اس کے بعد حدیث ہے، پھر آگے جو علماء نے جو بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن، تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی قابل احترام محترم، آپ کی بیویاں بھی قابل احترام، آپ کی بیٹیاں بھی قابل احترام، آپ کے نواسے بھی قابل احترام، آپ کے بیٹے بھی قابل احترام، آپ کے سارے رشتہ دار بھی قابل احترام، آپ کے دوست بھی قابل احترام، اور ان سب میں سے اگر ہم کسی کا بھی انکار کرتے ہیں، اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، متفق عقیدہ ہے کہ اگر ہم اس میں کسی کے بارے میں بھی ہم بری رائے رکھیں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے جو ہے نا ہماری جو مائیں ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے، اور اسی طرح جو ہے نا اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔